کو لے کر گردش کر رہی ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب وزراء اور اپوزیشن دیگر رہنما سیاسی رہنما جب اس تعیناتی پر بات کر رہے ہیں تو ہم بھی اس پر بات کرتے ہیں۔ عامر صاحب سوال یہ ہے کہ اب یہ جو حکومتی کیمپوں میں غیر معمولی ہلچل دکھائی دے رہی ہے آرمی ایکٹ کو لے کر، یہ معاملہ ہے کیا؟ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ اور آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے معاملے پر گورنمنٹ وضاحتیں بھی دے رہی ہے، عمران خان صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، کیا آپ کے پاس ہیں خبریں کہ اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ واقعی کوئی آرمی ایکٹ کے حوالے سے کوئی تبدیلی کی جو افواہیں ہیں ان میں کوئی حقیقت ہے؟ اچھا، اس طرح کرتے ہیں، چونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایسے ایشو پہ ڈسکشن پہ مجبور ہیں جس پہ ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن چونکہ ہماری کہانی ہے ہی اتنی کہ ہم کھڑے ہیں جی 29 نومبر کو کیا ہوگا، تو ذہن میں رکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے جب شاید 20، 21، 22 یہ 3 تاریخیں تھی جب سپریم کورٹ میں اچانک سماعت شروع ہو گئی تھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جو 19 اگست کو 2019 کو عمران خان صاحب نے دے دی تھی، اور ایک بھونچال آیا کہ جی یہ چیف بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں، اور ایک افواہ چلی کہ جی اگر نہیں بچے تو پھر کوئی نہیں بچے گا، مطلب یہ ساری اس وقت چل رہی تھی کہ جی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے، اور ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئے سارے جب سپریم کورٹ نے کہا چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس کے اندر ایکٹ موجود نہیں ہے، اس کے اندر وہ رولز نہیں ہیں، صرف رواج اور ریگولیشنز پہ، یعنی جو سب سے کمزور بات ہے نا وہ ریگولیشن ہوتی ہے جو رولز کے اندر بنتی ہے، اور پھر رواج ہے کہ جی اس کے تحت اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں، قانون میں کچھ بھی واضح نہیں تھا، نہ ایکسٹینشن کا نہ اپوائنٹمنٹ کا، تو پھر لائن لگا کے جنوری 2020 میں ساروں نے ووٹ ڈالے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد وہ ایکٹ بن گیا۔ اچھا، اب ایک خبر آئی کہ جی ریٹینشن کا نیا لفظ ڈال رہے ہیں۔ آرمی ایکٹ آپ پڑھ لیں، پرائم منسٹر کے پاس جو اختیار تھا وہ دوبارہ ری رائٹ کیا گیا اور ایکٹ کے تحت دے دیا گیا کہ وہ ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں، اور 64 سال کی عمر تک جو بھی 4 سٹار آرمی چیف ہے اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اب ایک کہانی آئی کہ جی یہ ہو رہا ہے، اس کے اندر ریٹینشن کا لفظ آ رہا ہے اور ریزگنیشن کا لفظ آ رہا ہے، اس کے اوپر خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے بلکہ صرف ہم سپریم کورٹ نے جو ہدایات دی ہیں تو پھر ہم کچھ ایسا کر لیں گے، کچھ نہیں کہا۔ خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ اس سے پہلے آیا کہ ہم نواز شریف سے مذاکرات بات چیت کرنے پہنچے ہوئے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے، پھر انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ یہ ساری کہانی کھیل کھلایا جا رہا ہے، کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب لاہور سے بیٹھے ہیں، وہ پہلے یہاں اسلام آباد سے انٹرویو دے کے چلنے شروع ہوئے کہ جی ہمیں تو وہ چیف چاہیے۔ آج کی لیٹسٹ یہ تھی کہ نواز شریف کو وہ چیف چاہیے جو مجھے نائل کر دے۔ اگر نواز شریف اتنا ہی اچھا اور وہ خوش قسمت ہوتا تو جنرل مشرف اس کو اٹھا کے 12 اکتوبر 99 کو جیل میں بند نہ کرتا، اس کو راحیل شریف کا آخری سال انگاروں پہ نہ گزارنا پڑتا، اس کا لایا ہوا نیا آرمی چیف جس کے اوپر مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ ٹھنڈی بہاریں آ گئی ہیں، وہ ان کو پہلے والے سال میں آ کے چلتا نہ ہونے دیتا۔ مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس دنیا میں ایک دوسرے کو بہلا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں کہ آرمی چیف آرمی کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ادارے کے مطابق چلتا ہے۔ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار، کیونکہ میڈیا ہے نا، اور کہانی آج پھر وہی شروع ہو گئی کہ جی ایوان صدر میں اسحاق ڈار پرائم منسٹر کا پیغام لے گئے، ابھی کرنٹینہ ختم ہو گیا شاید پرائم منسٹر کا، کیونکہ خبر آ گئی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بعد دوسری خبریں آ جائیں گی کہ زرداری صاحب سے بھی ہو گئی ہے جی، بات چیت ہو گئی ہے، کوئی ایڈوائس جائے گی نہیں جائے گی۔ اچھا، آپ نے نیا قانون لانا ہے تو اسمبلی کے دونوں ایوان سے پاس ہوگا، اور اس میں صدر صاحب آن بورڈ نہ ہوں تو وہ اس کو 14 دن ایک دفعہ روک سکتے ہیں، پھر وہ دوبارہ آپ کو کرانا پڑے گا مشترکہ اجلاس سے اگر وہ واپس کر دیں، وہ فوراً آن بورڈ ہوں تو کیا عمران خان اور ان کی مرضی ہوگی؟ فواد چودھری کا ٹویٹ بھی لے آئیں کہ جی وہ کریں گے وہ جو آئین میں ہے، لیکن عمران خان کی منشا ہوگی، تو آئین میں تو منشا کے مطابق ایڈوائس پریزیڈنٹ جو ہے 10 دن ایک دفعہ روک سکتا ہے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ بھی، اور 15 دن ایک دن روک سکتا ہے، 25 دن روک سکتا ہے جیسے گورنر کی روک سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو سپریم کورٹ نہیں روک سکی، کہنے پہ مجبور ہوئی کہ نیشنل سیکیورٹی پہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ریٹین رہیں گے اور آپ لیجسلیشن کر لیں، یہ صدر عارف علوی صاحب کریں گے؟ مطلب کہانی بنائی ہوئی ہے یار یہ، بس اب آج 18 کو وسیم اشرف صاحب ریٹائر ہو گئے، آپ اور ہم 3 دن میں دیکھ لیں گے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ جی ایاز صاحب، حقیقت آپ نے پوچھا کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں۔